اچھا بٹی صاحب یہ تو ہم نے بات کر لی G20 میں ہم نے کیا شامل ہونا تھا. ہمیں آپ نے 4 دنیا کے بدترین ملکوں میں شامل کر دیا. آج انٹرنیشنل ریٹنگ جا کے پڑھیں, کوئی افریقہ کے 1-2 ملک ہیں جن کے مجھے نام بھی نہیں یاد, وہ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے. اور یہ اگر آج آرمی چیف نے آ کے اس راٹ کو نہ روکا ہوتا تو پتہ نہیں, اللہ کرے ہمیں اللہ کامیابی عطا فرمائے. اچھا آپ بلاول بھٹو صاحب نے ایک بات کی ہے, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں, اور یہ بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے, سنائیے گا. اگر امریکہ کے جو ہتھیار جو افغانستان میں استعمال کیے جاتے تھے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے, اب وہ اگر اسلحہ دہشت گردوں کے پاس پہنچے ہیں, پختونخوا کے دہشت گردوں کے پاس نہیں, مگر ہمارا کچا میں بھی پہنچ چکے ہیں. اچھا بٹی صاحب دیکھیں نا, کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کے سوا کے بغیر آج نہیں ہوتا, آج کے بغیر کل نہیں ہوتا. یہ افغان پالیسی کس نے بنائی تھی؟ یہ آج کے دہشت گرد اور کل کے جہادی کہاں سے آئے تھے؟ جس وقت ضیاء الحق یہ پالیسی بنا رہا تھا تو ان کے دائیں بائیں کون کھڑا تھا؟ یہ کس کی پالیسی تھی؟ آج ابھی آپ کے سامنے ایک پولیس آفیسر, میں ان کا نام نہیں لیتا, میں نے ان سے کہا کہ اندازہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت انلیگل ویپنز کتنے ہیں؟ الامان الحفیظ آپ ہی بتا دیں انہوں نے کیا بات کی, اور یہ کیوں ہوا؟ سر ایک آخری بات, ہیروین کلچر, کلاشنکوف کلچر, یہ کون لے کے آیا؟ آپ کھڑے جمہوریت, یعنی نہ صرف یہ کہ معیشت کا بیڑا غرق کیا, یہاں دہشت گردی کی آگ لگائی, منشیات کی آگ لگائی, اور آپ یو آر ہینڈ ان گلو ود دیٹ ڈکٹیٹر. اب آپ بات کریں. اچھا قاضی صاحب, آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا بیان غور سے سنے. انہوں نے کہا امریکن ہتھیار جو استعمال ہوئے وہ کچے کے علاقے میں پیش ہیں. یہ الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ امریکن ہتھیار کس نے استعمال کیے تھے؟ میں نے اور آپ نے تو نہیں کیے تھے افغانستان میں. کچے میں یہ ہتھیار پہنچے کیسے؟ خود وزیر خارجہ رہے ہیں. تھوڑا سا ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ. اب یہ خالی پیپلز پارٹی کے نہیں, وزارت خارجہ رہے ہیں, اور تقریباً بے شمار انہوں نے ملک میں دورے کیے. اگر یہ سمجھتے ہیں امریکن ہتھیار جو افغانستان میں تھے وہ پاکستان کے ادھر علاقہ غیر میں پہنچے یا کچے کے علاقے میں پہنچے, تو انہیں بتانا چاہیے تھا کس نے بھیجے, کون ذمہ دار تھا. یہ وزیر خارجہ تھے. یہ بہت بڑا بیان ہے. ڈاکوؤں کے پاس اسلحہ ہونا کوئی بات نہیں, ڈاکو اسلحہ ہوگا تو لوٹے گا نا. کچے تو ویسے ہی وہ کچے کا علاقہ تو پنجاب میں ہے ہی نہیں, بیرون پاکستان میں ہے. لیکن سابق وزیر خارجہ اگر یہ بیان دے تو پھر موجودہ حکومت میں سے کسی کو آ کے کہنا چاہیے یہاں کچے کے علاقے میں افغانستان میں امریکن ہتھیار استعمال ہونے والے کون لے کر گیا, یا ان کا بیان حقائق کے برعکس ہے. اس قسم کے الزامات اداروں پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لگانے سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے. تھوڑا سا ایک بیان میں ان کو اور ان کا سنواتا ہوں, سنائیں. جو لوگ اس غلط فیصلے میں انوالو تھے, اگر وہ سیاستدان پاکستان کے عوام ان سے احتساب کریں, ہم ان کا احتساب کریں. اگر وہ کسی اور ادارہ میں تو وہ ادارہ آپ ان لوگوں کا احتساب کرو. کی کہہ رہے ہیں کی ادارہ کی کیوں گل سمجھ لگی جی. قاضی صاحب بلاول بھٹو صاحب مجھے لگ رہا ہے تھوڑے سے آج کل جلال میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو ادارے ہمارا سیاستدانوں کا احتساب کریں وہ اپنا احتساب کریں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کس کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں. ان کا ٹارگٹ آج ساری گفتگو میں ایک تو نون لیگ تھی, مان لیا. دوسرا کون سے ادارے اپنا احتساب کریں؟ بھائی آپ کی سیاسی حکومت کی کنٹینیوٹی 15 سال رہی. اینڈ پہ کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے, اس میں منی لانڈرنگ قبضہ گروپ میں فیصلہ ہوتا ہے. جب وہ بھی تاجر ملتے ہیں پورے کراچی کے, پورے لاہور کے, تو اس پر ہوتا ہے. تو اگر ایف آئی اے نے احتساب نہیں کرنا, وہ تو انتقام کرتا ہے خیر, کیونکہ ادھر بھی 3-4 استعفے تو آ چکے ہیں, ان پر بھی سنا اتنا دباؤ ہے کہ شاید نیب کی بات کریں. ہاں نیب بھی دباؤ, چیئرمین نیب بھی دباؤ دے جائے. ان کے پروسیکیوٹر جنرل دے گئے, ڈپٹی چیئرمین نیب ریزائن دے گئے کہ صرف القادر کیس بناؤ, بظاہر بن نہیں رہا. قاضی صاحب دوسری بات, قاضی صاحب ایک بات میں اگر آپ اجازت دے دیں کلیئر کروں. ہم نے نیگیٹو باتیں کی. ابھی میری شادیہ مری صاحبہ جو پیپلز پارٹی کی سینئر ایم این اے ہیں, غالباً وہ سیکٹری انفارمیشن ہے پیپلز پارٹی, مرکزی, ان کے بارے میں جو
جھوٹی بے بنیاد خبریں آ رہی ہیں، نہ ان کے گھر ریٹ ہوا، اور کمپیریٹیولی وہ پیپلز پارٹی میں بہت اچھی شہرت کی حامل ہیں۔ ہمیں بھی تھوڑی سی غیر ضروری سوشل میڈیا پہ چلنے والی باتوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ شادیہ مری صاحبہ کے گھر نہ کوئی ریٹ ہوا، نہ کوئی ادارہ گیا، پیسہ ملنا تو دور کی بات ہے، اور ان کی شہرت بھی بڑی اچھی ہے۔ لیکن آج بلاول بھٹو صاحب نے کھڑاک کیا ہے۔ لیکن قائد صاحب یہ بتائے، ایک طرف آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں پہلے مردم شماری بھی کراؤ، نہیں حلقہ بندیاں بھی کراؤ، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا، یا یہ زرداری صاحب سے سی کی میٹنگ کے مطابق جوان ہو گئے ہیں، کھل گئے ہیں، اب 14 تاریخ کو غالباً لاہور میں ہے۔ کیا ڈو یو تھنک پیپلز پارٹی سچ مچ ہر حال میں 90 دن کی بجائے اگر 100 دن بھی ہو جائے، وہ ان کے بیان سے میں ایگری نہیں ہوں، کیونکہ آئین کی تو وائلیشن ہو گئی، واقعی یہ 90 دن میں الیکشن چاہتے ہیں؟ الیکشن کوئی بھی نہیں چاہتے، یہ الیکشن ایک صورت میں چاہتے ہیں کہ ہم ہر صورت میں بائی ہک اینڈ بائی کروک ہو جائیں۔ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے کرتوت ہے پراگندہ مبینہ طور پر ہیں ان کی طرف کوئی نہ دیکھے، اور جو جس دیانتداری سے 15 سال ہم نے چلایا ہے، اور ماشاءاللہ ادھر پنجاب میں تو دیانتداری کے کو حوالہ کھڑے کر دیے نا ہم نے، تو بس ٹچ کوئی نہ کرو۔ جس دن آپ ان کی کرپشن پہ بات کریں گے تو یہ ایک دم ان کا منہ پنڈی کی طرف ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ پرانی کہانی ہے، مگر کچھ مزید سناتا ہوں آپ کو۔ ان ججز نے ان کو بے گھر کر دیا، تو قائد عوام کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جماعت ان کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، ان کو بے گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم ججز کو پلاٹس باندھ سکتے ہیں تو ان غریبوں کو آپ پلاٹ دلوائیں۔ اچھا بٹی صاحب ایک میں بٹی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات کی، اگر ججز کو پلاٹ ملتے ہیں یا اور ٹاپ بیوروکریسی کو ملتے ہیں اور ملتے ہیں، ہر کچھ اداروں نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ 15 سال آپ کو کس نے روکا تھا؟ سندھ میں تو بے شمار زمین پڑی ہے، زمین ہاریوں کو دیے، مالکانہ حقوق آپ نے پلاٹ دیے، آپ بتائیں بٹی صاحب۔ قائد صاحب میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، 15 سال تسلسل سے 2018 سے لے کے 23 تک پیپلز پارٹی کی حکومت، اور اس سے پہلے بھی کم و بیشتر 15 سال رہی۔ پہلے یہ بتائے انہیں کس نے روکا تھا بے زمین ہاریوں کو جگہ نہ دیں؟ دی کیوں نہیں؟ دیکھیں ایک تو آپ کو موقع ہی نہیں ملا، کبھی آپ کام ہی نہیں کر سکے۔ آپ کا حکومت میں رہنے کا جو آفیشل ریکارڈ بتا رہا ہے، کم و بیشتر 25 سے 30 سال سندھ مکمل کمانڈ پیپلز پارٹی کی رہی ہے۔ ادھر تو ایک بندہ بھی بے گھر نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جس کی اپنی زمین اور چھت نہ ہو۔ اگر آپ غریب دوست ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ججز کو دیا، او بھائی گریڈ 22 کا ہر افسر لے جاتا ہے، کچھ کام تو کیا نا، کچھ لاکھ دیتا ہے اور پلاٹ لے جاتا ہے۔ یہ سلسلے بند ہونے چاہیے۔ میں اس بات پہ ان کو سیکنڈ میں ڈیول ایڈوکیٹ بننے دیں، دیکھیں نا کچھ کام تو کیا نا انہوں نے۔ یہ ڈان کی سٹوری تھی اور آپ نے میں نے بیٹھ کے یہاں کی تھی، ملک ریاض صاحب کو تو ہم نے زمین دی تھی نا وہاں پہ، یا نہیں؟ یہ ڈان کے مطابق وہ صرف دیکھیں، اچھا وہ کوئی 5 مرلے، وہ غریب نہیں ہے، نہیں وہ 5 مرلے یا 10 مرلے نہیں، وہ کھربوں روپے کی جگہ تھی۔ خدا کا خوف کریں، اب ہر آدمی ہم نے ارب پتی بنا دینا ہے، تو پھر چند خاندان ہمیں غلام کیسے رکھیں گے؟ اور یہ ہم غلام رہیں گے تو یہ امیر ہو گے نا۔ اب ہر ایک ملک ریاض نہیں بن سکتا۔ پھر ملک ریاض، گال سنو نا، ملک ریاض نے تانوں بلاول ہاؤس کتنے بنا کے دیتا ہے؟ میں نے تو بٹی صاحب میں تو 3-2.5 مرلے دے فلیٹ 'ਚ رہنا، تسی 2-3 پلاٹ ہونے تان دیتے۔ تو کیا سی عقل نو ہاتھ مارو، میں تے ہمارا ایک دوست ہے، دوست نہیں ہے، ایک لیڈر ہے، اس کا بیٹا لندن پڑھتا تھا، اس نے اس وقت کے پتہ نہیں وہ ملک ریاض ہے یا کوئی اور نام ہے، میں مکس کر رہا ہوں، کہا کہ جی مجھے تھوڑے سے پیسے دے، شاپنگ کرنی ہے، 30 کروڑ دیے۔ اس نے اس کے والد کو کہا کہ یار وہ بیٹے نے مجھ سے، انہوں نے کہا تاڑا تو پتر جیدہ معاملہ میں نہیں پتا۔ تو دیکھیں وہ بھی تو پلاٹ ہی نہیں کو۔ ایک چیز میں نے اور آپ کو بتانی ہے، ایک ممریز خان صاحب ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ سٹیک ہولڈر جو ہے سٹیل مل کے، اس کے وہ ہیڈ ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ہزاروں ایکڑ زمین ہے اس کی سٹیل مل کی، اس میں سے 2000 ایکڑ زمین کہاں گئی؟
تو میں نے ایک پروگرام میں ARY یا 92 میں ایک پیپل کے صاحب آئے ہوتے، تو میں نے کہا یار وہ کدھر گئی زمین، اور کہتا جی وہ تو ہم نے DC ریٹ ادا کر دیے تھے، 2000 ایکڑ پرائم پراپرٹی تھی۔ میں نے کہتا رہا ممریز خان صاحب کو ہم TV پہ کس دن لے لیں گے اور ان سے یہ پوچھ بھی لیں گے۔ لہذا زمین تو لوگوں کو ملی، کیا ہوا غریبوں کو نہیں ملی؟ تو غریبوں کو کیا کرنی ہے؟ غریبوں کے لیے آسمان تھوڑا ہے جو ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، لیکن بریک ہے جلدی سے کہیے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی پہ تو لوگوں نے جو سائیکل پہ تھے خربوں روپے بنا لیے، خربوں اربوں نہیں۔ ہمارا موقف ہے جو 95% آبادی ہے، انہیں 3 مرلے 5 مرلے اور ایک ساتھ میں بریک پہ بھٹی صاحب کی بات پہ جا رہا ہوں۔ 16 مہینے آپ کی حکومت تھی، جو قانون مرضی آپ نے بنایا، قانونوں کی آپ نے جو ہے لوٹ سیل لگا دی۔ ایک قانون یہ بھی بنا دیتے کہ ہر پاکستانی شہری کو ہم پلاٹ دیں گے، 1000 ایکڑ زمین خالی پڑی ہے، وہاں تو کسی کو سمجھ نہیں آئی، قبضہ گروپوں کے لیے زمین بنی ہے انہی کے لیے۔ تو حضور آپ کچھ کر لیتے، اگر آج آپ پہ ہاتھ پڑا ہے تو پھر اس طرح لوگوں پہ الزام اس وجہ سے نہ لگائیں۔ بہرحال بریک